السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ سب ساتھی تندرست ہو۔ آج ہے ہماری موضوع کفر کی مختلف نوعیتیں، یعنی کفر کی مختلف اقسام۔ کفر ہر حال میں کفر ہے، اسلام کی ضد ہے، لیکن دنیا کے دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں چپکاتے اور لوگوں کے سامنے اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتے، مگر قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ یہ میں نے عام فہم انداز میں بات سمجھائی ہے، اب علمی انداز میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ یہ تو کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر کفر کی 3 قسمیں بالکل ظاہر ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو علانیہ کافر ہوں، ایک کافر وہ ہے جو اندر سے کافر ہوں، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور ایک کافر وہ ہے جو اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھ آ گیا؟ ایک بار پھر، ایک کافر وہ ہے جو علانیہ کافر ہو، ایک کافر وہ ہے جو اندر سے کافر ہو، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور ایک کافر وہ ہے جو اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پہلے قسم کی کافر کو کافر مطلق کہتے ہیں۔ اس میں یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ سب شامل ہے۔ مشرکین مکہ بھی اسی میں داخل تھے۔ یہ کھلے اور چٹے کافر ہیں۔ دوسری قسم والے کو منافق کہتے ہیں، جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل کے اندر کفر چھپاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کافر سچے منافق ہے۔ منافقوں کا کفر عام کافروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اور جھوٹ کو جمع کیا۔ پھر یہ کہ انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کفر اور جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ بھائیو دوستو، ان منافقوں سے بڑھ کر تیسری قسم والوں کا جرم یہ ہے کہ وہ کافر ہے مگر اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ ہے خالص کفر، لیکن یہ اس کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے، احادیث طیبہ سے، صحابہ کرام کی ارشادات سے اور بزرگان دین کے اقوال سے توڑ موڑ کر اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے۔ پس یہ کل 3 ہوئے، ایک کھلم کھلا کافر جس کو کافر مطلق کہتے ہیں، دوسرا منافق، تیسرا زندیق۔ پس اوپر کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ کافر وہ ہے جو ظاہر و باطن سے خدا اور رسول کا منکر یا علانیہ کفر کا مرتکب ہوں۔ نمبر 2، منافق وہ ہے جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہوں اور زبان سے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تیسرا، زندیق وہ ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا ملمہ کرے اور کفر کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک وہ کافر ہے جو مطلق کافر ہو، جیسے یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، اور ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اندر سے وہ منافق ہو، اور ایک وہ کافر ہے تیسرا کہ اپنے آپ کو اسلام کی روح سے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو زندیق کہتے ہیں، جیسے قادیانی۔ مسلمانوں، یہ کافروں کی 3 قسم ہیں۔ سب سے خطرناک قسم، تیسرا قسم جو ہے زندیق ہے۔
جو سچ مچ کافر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ سے وہ اشارہ کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو لائن کو۔ وہ بولتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو چکا ہے، لیکن آج اس کی روح میں دوبارہ جو ہے غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے وہ دنیا میں 1400 صدی میں واپس ہندوستان میں آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو دوستو، الحمدللہ 1973 میں مفتی محمود مرحوم کی جد و جہد و کاوشوں سے یہودیوں اور نصارہ کے خود ساختہ اور دجالی فتنہ جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ پاکستان کی اسلامیہ جمہوریہ میں آزادی مذہب کے نام سے یہ فتنہ آگ بگولا ہو کر ایک عظیم انقلاب برپا کرے گا۔ لیکن جنگل کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں بادشاہ جنگل سویا ہوا ہے، نہیں، وہ شکار کی انتظار کر رہا ہے۔ زمانے نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ صدر پاکستان بھٹو مرحوم صاحب نے اپنے سر کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھ کر اس آئینی بل پر جو مفتی محمود صاحب اور باقی مسلمانوں نے پارلیمنٹ پاکستان سے منظور کر کے صدر کو دستخط کے لیے پیش کیا، تو بھٹو مرحوم نے اس پر دستخط کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مرزائی غلام احمد قادیانی اور ان کے ہم نوا قادیانی زندیق ہمیشہ کے لیے آئین پاکستان کے مطابق کافر 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 ہے۔ یہ دستخط نہیں تھا، یہ ایک ایٹم بم تھا جو یہودیوں اور نصارہ کی امیدوں پر پانی پھیرا دیا۔ الحمدللہ پاکستان فائندہ باد، اللہ خوش سلامت رکھے۔ دوستو السلام علیکم۔